اگر واقعہ ہی عبداللہ کی خواب سچی ہے، جو ہم سارے اکٹھے ہو کر وہاب کے پاس جاتے ہیں، جا کر رشتہ مانگتے ہیں، اگر رشتے کی ہاں ہو گئی تو سمجھ لو یہ خواب سچی ہے۔ سارے اٹھے، اب غور سے سننا، سمجھ آ رہے نا یہاں تک؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دروازے پر گئے، حضرت وہاب کے سارے یعنی حضرت عبداللہ کے گھر والے سارے اکٹھے ہو کے حضرت وہاب کے دروازے پر گئے، جا کے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے یہ آواز نہیں آئی آنے والے کون ہے؟ ہوتا تو یہی ہے نا، دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، ہاں بھی کون ہے دروازے پر؟ آگے سے وہ جب آواز دیتا ہے میں فلاں فلاں کو ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے یہ نہیں پوچھا کہ آنے والے کون ہے، بلکہ اندر سے یہ آواز آئی، کیا؟ اے عبد المطلب، اے سردار مکہ، اے عبد المطلب عبداللہ کے بیٹے، گھر داخل ہو جاؤ، آپ کے لیے تو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب گھر چلے گئے، گھر میں گئے، اس وقت کا جیسے ویلکم کا طریقہ تھا، خوش آمدید کا طریقہ تھا، کیا مہمان نوازی کی، باتیں کی۔ اب حضرت عبد المطلب سارے خاندان میں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ محبت کا انداز دیکھنا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ میرا بیٹا ہے جس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، اور آپ کی بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ تجھ سے آمنہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت مانگتا ہوں، کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دینا پسند کرو گے؟ آگے سے آواز یہ نہیں آئی، آگے سے آواز یہ نہیں آئی کہ آپ کا بیٹا کام کیا کرتا ہے، آپ کا بیٹا کیسا ہے، کتنی عمر ہے، کیا نام ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے، یہ نہیں پوچھا گیا، بلکہ آگے سے آواز یہ آئی کہ عبد المطلب وہ میری بیٹی آج کے بعد نہیں ہے، وہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ عبد المطلب نے حیران ہو کر کہا کہ اب آپ ہوش میں تو ہو، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ اور ساتھ عبد المطلب نے یہ بھی کہا تھا میں خود نہیں آیا بلکہ کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں خود نہیں آیا۔ تو جب یہ آواز آئی، حضرت وہاب نے جب یہ بات سنی تو سن کر حضرت وہاب نے کہا کہ اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، جس کا پیغام تو لے کر آیا ہے وہ میری خواب میں بھی آئے تھے۔ جس کا پیغام تو لے کر آیا ہے وہ میری خواب میں بھی آئے تھے۔ میری خواب میں آ کر میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آ کر میری بیٹی کا نکاح تیرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ طے کر گئے ہیں۔ اگر مجھے معاشرے کا پاس نہ ہوتا، اگر دنیا کا ماحول یہ نہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر تیرے گھر میں آ جاتا، لیکن ایسا ماحول نہیں تھا۔ میں بیٹی والا ہوں، میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ المختصر یہ ہے، پھر اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شادی کی جو تاریخ تھی 9 ذی الحج مکمل ہو گئی۔ 9 ذی الحج تاریخ جو میرے نبی کے والد کی شادی کی تھی، فائنل ہو تو اس وقت ذی الحج کی تاریخیں نہیں ہوتی تھی، چاند کی تاریخیں نہیں چلتی تھی۔ یہ اس وقت سے چلی ہیں جب میرے نبی نے ہجرت کی۔ کہتے ہیں ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، آج 1400 ہجری جا رہی ہے۔ ایسی ہے نا، سمجھ آ رہے نا سبھی بات کو؟ اس وقت نہیں، جب علماء اکرام نے اس کی تحقیق کر کے بتایا ہے، اس وقت 9 ذی الحج کی تاریخ جو تھی فائنل کی گئی۔ اب شادی ہو گئی، جب شادی ہوگی برات سجنے لگی، بس چند منٹ ہے میرے احباب برداشت کریں مجھے۔ اب برات سجنے لگی، جب برات سج گئی، ہر بندہ سج تیار ہو گیا۔ اب آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل امین بھی تیار ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اجازت لینے لگے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا جو والد ہے اس کی برات تیار ہو گئی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیرے محبوب کے والد کے ہم بھی براتی بن جائیں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے جبریل تم فرشتے ہو، برات ہے انسانوں کی، جب تم زمین پر جاؤ گے برات میں شامل ہوگے تو ماحول بدل جائے گا، لوگ ڈر جائیں گے یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے۔ تو جبریل نے آگے سے کہا اے رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے مجھے حکم دیا تھا کہ مریم کے پاس جا، میں نے جا کے بھوک ماری تو چند لمحوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اگر بغیر باپ کے تو بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ بیٹا بھی کوئی عام نہیں بلکہ نبی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ طاقت دے دے کہ ہم انسان بن کر چلے جائیں۔ المبصر تمام فرشتے آ گئے، اب نکاح ہو گیا، کھانا کھانا سارا معاملہ مکمل ہو گیا۔
اب نبی پاک کی والدہ کو دلہن بنا کر ڈولی میں بٹھا دیا. سمجھ رہے ہیں نا سب آپ ڈولی کو؟ ابھی تو کاروں کا رواج ہے، گاڑیوں کا رواج ہے. اس وقت ڈولیوں کا رواج ہوتا تھا. ڈولیوں میں بیٹھ کے جب ڈولی میں بٹھایا گیا تو پھر حضرت وہاب نے اعلان کیا حضرت عبد المطلب کو، یعنی کہ آواز دی، کہا کہ اب دلہن جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اب مزدور بھیجو جو اس ڈولی کو اٹھائیں اور ایسے مزدور بھیجنا جو پاک ہو، صاف ستھرے ہو. پاکیزہ بھیجنا، میری بیٹی بڑی ستھری ہے، میری بیٹی بڑی پاک ہے، ایسے مزدور بھی بھیجنا. اب مزدوروں کی تلاش ہونے لگی، مزدوروں کو تلاش کرنے لگے، کن کو کہا جائے. غیب سے آواز ہے جبریل کو، اے جبریل میں نے تجھے اس لیے بنا کے بھیجا ہے کہ جب یہ کہے نا کہ ہار بلاؤ، مزدور بلاؤ، تو تم اپنے آپ کو فرشتے انسان نہیں بلکہ اپنے آپ کو مزدور ظاہر کرنا. وہ 4 فرشتے جو تھے اللہ کے مقبول 4 فرشتے جو تھے، میرے نبی کی ماں کی ڈولی جو تھی ان کو 4 فرشتے مزدور بن کے اٹھا رہے ہیں. پھر اس کے مطابق وہ سارا سسٹم ہوا. معاملہ ہونے کے بعد پھر ڈولی اٹھائی گئی. اٹھا کے سب سے پہلے وہ ڈولی خانہ کعبہ میں رکھی گئی. حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ، عبد المطلب، باقی خاندان والوں نے سامنے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں پر عبادت کی، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر میں. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر وہ نبی کا جب نور آیا، جب 8واں ماہ آیا، میں حیران ہو گئی. میں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں میں کیا دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، اے زمین والو ذرا خاموش ہو جاؤ. اب سب زمین والے خاموش ہو گئے. دوسری آواز ہے میرے ملائکہ، جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو زمین کو معطر کر دو، زمین پر خوشبوئیں کر دو. میں نے حیران ہو گیا اب کیا ہونے لگا ہے. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا 9 ماہ تک سلسلہ، یعنی کہ مکمل یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کی گھڑیاں آ گئی. آمنہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، میں پریشان ہو گئی. ایک وقت آیا، میں نے جب وہ وقت آتا ہے نا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں میرے اشارے کو، جب وہ وقت آیا تو حضرت آمنہ نے اس وقت کی جو دائیاں تھی ان کو پیغام بھیجا کوئی دائی گھر میں نہ آئی، کوئی بھی دائی گھر میں نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے مقبول اور منظور نبیوں کی بیویوں کو وہاں پر ماؤں کو بھیج دیا. ہماری ماؤں کو یعنی نبیوں کی بیویوں کو بھیج دیا. وہاں پر آئی، نبی کی دائیاں بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، نبی پاک پیدا ہو گئے. جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولو کون؟ نبی پاک کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرما رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میرا شہزادہ دنیا میں تشریف لایا تو اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا. میں نے دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اونی کمبل کے اندر اس کو لپیٹ کر سرما ڈلا ہوا ہے، کپڑے وغیرہ کو کون کہتے ہیں، وہ سارا معاملہ پاکی کا جو تھا سارا معاملہ ہو چکا ہے، میرے پاس ہے. اب میں نے اگلا منظر یہ دیکھا کہ وہ میرا بیٹا اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہے. میں نے شہزادے کو اٹھایا، اس کا منہ اپنے کان کے قریب کیا اور میں نے سننا چاہا یہ کیا کہتا ہے. تو آواز کیا رہی تھی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی. یہ آوازیں آ رہی تھی. میں حیران ہو گئی، یہ منظر کیسا تھا، یہ کیسا منظر تھا. تو سامعین کرام، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو تھی وہ 12 ربیع الاول صبح کے وقت ہوئی. اب لوگ ہم پر اعتراضات کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کسی کو تنزیہ دور نہیں کہتا، بس اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ سارا کام کرتے ہیں، باقی سارا سال کیوں نہیں کرتے. اب میں ایک حوالہ نبی کی ظاہری زندگی سے 12 ربیع الاول کا دینا چاہتا ہوں. اس بات کو علامہ جلال الدین سیوطی نے معابر دنیا کے اندر لکھا ہے. کیا لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سرکار کے پیارے غلام آ گئے. انہوں نے نا بڑے پیار کے ساتھ، اب ذرا غور سے سننا، بڑے پیار کے ساتھ سرکار کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا اور چہرہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کو ولادت کی مبارک ہو. دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کا.
जिसे हम कहते हैं ना बर्थडे हमने मनाई, तो हम वहाँ पर जाते हैं, केक काटते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, हैप्पी बर्थडे, फिर ताड़ियाँ वगैरह बाकी मामला। तो इसी तरह नबी की आमद की खुशी पर भी एक साहब सरकार की बारगाह में गए, सरकार के कान के करीब मुंह किया और बुलंद आस्था आवाज से क्या कहा, या रसूलल्लाह आपको वलादत मुबारक हो। तो मेरे आका ने सुन तो लिया, मेरे आका ने सुन तो लिया, लेकिन मेरे आका ने क्या कहा, तूने जरा ऊंची बोल, क्या कहा तूने, जरा ऊंची बोल। फिर उसने थोड़ा सा ऊंची बोला, या रसूलल्लाह आपको वलादत की मुबारक हो। मेरे आका ने फरमाया ऐसे नहीं, और ऊंची बोल। जब तीसरी मर्तबा कहा ना, उसने इतना ऊंचा बोला, इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। आप फरमाते हैं मैंने भी अपने कान से सुना, और फरमाते हैं मैं वहां पर बैठा नहीं था, बल्कि मैं उस मजलिस में आ रहा था, दाखिल हो रहा था। यानी कि पीछे आने वाला बंदा इधर कोई ऊंचा बोलेगा तो पीछे वाले को आवाज जाएगी ना। आप फरमाते हैं मैं आ रहा था, मजलिस में दाखिल हो रहा था, मैंने अपने कान से सुना। उसने क्या कहा, या रसूलल्लाह आपको वलादत की मुबारक हो। सभी सहाबा इकराम ने मरहबा मरहबा कहना शुरू कर दिया। उस वक्त का यानी कि जो भी सरकार की आमद के वाले का जो भी लोगों ने अदा करने शुरू कर दिए। फिर सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को पकड़ा, अपने सीने से लगाया और उसकी पेशानी का बोसा भी ले लिया और उससे ये कहा, ये जो तूने अमल किया है, बल्कि नाराज नहीं हुए। आजकल तो लोग हम पर नाराज हो जाते हैं ना, नाराज नहीं हुए। सरकार ने ये फरमाया, ये जो तूने अमल किया, ये मैं मोहम्मद ने इसे पसंद कर लिया। उसी सुन्नत को आज हम भी अदा कर रहे हैं। उस पसंद करके हम उस पर अमल करते हुए ये कहते हैं, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, लैल की आमद, शम्स की आमद, कमर की आमद, ताहा की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा। हमारा ये अकीदा है कि हम तो बस प्यार करने वाले हैं। हम तो अगर कोई काम भी करते हैं उतनी देर तक करते नहीं तो सहाबा से साबित ना हो जाए कि ये सहाबा ने मिलकर, लोग कहते हैं ये नबी ने नहीं किया, ये फलां ने नहीं किया। अरे अपने आप तुमने पढ़ा ही नहीं है, ये किसने नहीं किया, तुमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे मेरे आला हज़रत ने कहा ना कि जब मेरे नबी की आमद होती है, प्लीज के अलावा सभी ये खुशियां मनाते हैं। हम तो खुशी मनाने वाले हैं, हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिलकर बैठना, ये जिक्र-ओ-ज़कार करना, सरकार का जश्न सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए।